من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے پر لیکچرز کے تسلسل میں سائنس کی رکاوٹیں مینز بیریئرز اور الوہی نظام ہستی پر گفتگو کریں گے۔ کثیریت میں وحدت کے تناظر میں پچھلے لیکچرز میں کی گئی گفتگو ہمیں یہ جاننے کی ترغیب دیتی ہے کہ سائنس کائنات اور زندگی کے ظہور اور ان کی قائمیت سسٹینیبلٹی سے متعلق متعدد مسائل پر قطعی استدلال کیوں ترتیب نہیں دے سکی، جس وجہ سے اسے اپنے نظریات اور فلسفوں کو قائم کرنے کے لیے اکثر اوقات مفروضوں، قیاس آرائیوں اور متواتر ترامیم کا سہارا لینا پڑا۔ ان لیکچرز میں شامل حقائق کا جائزہ لینے سے سائنس میں تواتر سے موجود، ہمیشہ سے موجود کچھ ایسی رکاوٹوں کا پتہ چلتا ہے جو سائنسی فکر کی تاریخ میں اس طرح کی الجھنوں کا باعث بنتی آ رہی ہیں۔ سائنس کی ان بڑی رکاوٹوں کا خلاصہ 4 عنوانات کے تحت کیا جا سکتا ہے، یعنی ان تمام رکاوٹوں کو جو اہم رکاوٹیں ہیں 4 عنوانات کے تحت ذکر ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت و حاکمیت اعلیٰ سے انحراف، یہ پہلی رکاوٹ ہے کہ ماننا ہی نہیں، جو کچھ ہے مادہ ہی ہے، تو اللہ کی وحدانیت و حاکمیت اعلیٰ سے انحراف۔ دوسرا، علم کی محدودیت، مظاہر فطرت کو جامعیت سے دیکھنے کی بجائے درجہ بندیوں میں دیکھنا، لٹل بائی لٹل، اور مادیت پسند ذہنیت، کوتاہ اندیشی اور سماجی و ثقافتی مفاد پر مبنی تعصبات۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی۔ ان رکاوٹوں نے نہ صرف سائنسی نقطہ نظر کو مادیت اور مشاہدے کی تنگ گلیوں میں گھیرے رکھا، بند رکھا، قیدی بنائے رکھا، تاکہ مادے کے یہ ظاہری جسمانی خدوخال کے پیچھے ہمہ گیر الوہی نظام ہستی کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، بلکہ انہوں نے مشاہداتی ذرائع سے مختلف، یعنی جو کوئی چیز مشاہدے میں نہیں آ سکتی اس سے مختلف باقی تمام فکری و تحقیقی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔ آج کے لیکچر میں ہم سائنسی فکر کے کچھ ایسے اہم مواقعوں کی نشاندہی کریں گے جہاں سائنس کو واقعات کے مناسب اسباب نہیں مل سکے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ میں ان کو کاز نہیں مل سکے، کازز نہیں مل سکے، اسباب نہیں مل سکے، اور اسے سطحی مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر انحصار کرنا پڑا۔ جب سالڈ اسباب نہیں ملے تو مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر انحصار کرنا پڑا، لیکن مذکورہ رکاوٹوں نے اسے ان معاملات کو ہمہ گیر الوہی نظام ہستی کے معمولات سے جوڑ کر کوئی قابل اعتبار یا قابل قدر حل تلاش نہیں کرنے دیا۔ یہ ہمیں اس بیان کی یاد دلاتا ہے جس پر ہم نے پچھلے لیکچرز میں گفتگو کی تھی، یعنی اپنی ذات میں کچھ بھی خودکار نہیں ہے، نتھنگ از سیلف سینٹرڈ، ہر چیز اللہ کے امر سے قائم ہے۔ تو عزیز دوستو، آئیے ہم کائنات کے بارے میں انسان کے علم کی محدودیت سے آغاز کرتے ہیں کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے۔ 13.8 بلین سال پہلے جب کائنات کا ابتدائی پھیلاؤ پہلے ہی ہو چکا تھا، یعنی ایک بار وہ ایک انتہائی آؤٹ بسٹ کے ساتھ پھیل چکی تھی، اس وقت سے آگے
قابل مشاہدہ کائنات کے بالکل کنارے پر واقع کہکشاؤں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 13.4 بلین سال لگ سکتے تھے۔ یعنی یہ ایک رم ہے، اس کے ایج پہ، کنارے پہ جو کہکشائیں ہیں ان کی روشنی ہم تک 13.4 بلین سال میں پہنچ سکتی تھی، جبکہ اب یعنی وہ اتنی پھیل گئی ہے، اسے ہم تک پہنچنے میں 46.5 بلین نوری سال لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات اپنی ابتدائی توسیع کے بعد بھی، یعنی جو پہلے ایک بار اس کا طوفانی ایکسپینشن آ چکا، اس کے بعد بھی 3 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ مستقبل میں بھی اس میں مسلسل اضافہ ہونے کا امکان ہے، جیسا کہ قرآن اور سائنس دونوں نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن بھی بتاتا ہے اور سائنس بھی بتاتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، بڑھتی رہتی ہے، فروغ پذیر ہے یہ کائنات۔ اب تک ماضی قریب میں مشاہداتی آلات کے فروغ اور غیر معمولی فکری ارتقاء میں اپنی بہترین کاوشوں کے باوجود سائنس نے تسلیم کیا ہے، سائنس مانتی ہے کہ کائنات کا وہ حصہ جسے وہ اب تک دریافت کر سکی ہے، وہ پوری کائنات کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ۔ اس معمولی قابل مشاہدہ کائنات میں سے صرف 4% حصہ اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے کائناتی مظاہر پر مشتمل ہے۔ غور فرمائیے، یونیورس ان نون، اس میں سے تھوڑی سی نون، اس کو نیچے لے آئیں، اس نون یونیورس کا 4%، جس میں یہ بلینز آف یعنی اربوں کہکشائیں اور کھربوں ستارے ہیں۔ میرے اللہ کی تخلیق کا تصور کیجئے، جبکہ باقی 96% حصہ، 4 تو ہو گیا نا کہکشائیں اور ستارے، جبکہ باقی 96% حصہ تاریک توانائی اور تاریک مادے پر مشتمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کائنات کا کتنا کم علم ودیعت کیا گیا ہے، جبکہ باقی سب ابھی تک انسان کے لیے نامعلوم ہے، غیب ہے۔ قرآن کریم میں غیب کی اصطلاح ہے ان سین، اور امکان یہی ہے کہ کائنات کی بڑھتی ہوئی فطرت کے پیش نظر غیب کی یہ حالت برقرار رہے گی۔ اس سے کائنات کے بارے میں انسان کی کم علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب مشاہدے کی اپنی محدود صلاحیت پر انحصار کرتے ہوئے بڑی توجہ دینے والی بات ہے، توجہ طلب بات ہے۔ اب مشاہدے کی اپنی محدود صلاحیت پر انحصار کرتے ہوئے کیا انسان غیب کائنات کی بے تحاشا وسعتوں کے بارے میں اپنی دریافتوں سے متعلق کسی حتمی رائے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ بتائیے۔ یہاں تک کہ قابل مشاہدہ کائنات کے مذکورہ 4% معمولی حصے کے اندر بھی حقیقی معنوں میں انسان کی علمیت کوئی زیادہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، یعنی میں ثابت کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں، زمین جہاں پہ ہم رہتے ہیں، زمین اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے درمیان سب سے چھوٹے کائناتی اجسام میں سے ایک ہے، یعنی اٹس جسٹ لائک گرین آف سینڈ آن دا سی شور، جو قابل مشاہدہ کائنات کے اس معمولی سے 4% کائناتی حصے میں موجود ہے۔ اس چھوٹی سی زمین پر بھی انسان کی رسائی 1% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں اپنے پہلے لیکچرز میں۔
تو پھر وہ کائنات یا زمین کی عملداریوں کے بارے میں حتمی رائے یا فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور کائنات یا زندگی کی مادیت کے پیچھے، مادے کے پیچھے، ظاہریت کے پیچھے کار فرما الوہیت کو اپنے فرسودہ تعصبات اور اس قدر کم علمی کی وجہ سے کیسے رد کر سکتا ہے؟ قابل غور بات ہے میرے عزیز دوستو۔ اب ہم کائنات کے ظہور کے بارے میں سائنسی نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ فزکس نے کائنات کی ابتدا کے لیے کوانٹم سنگولیرٹی کو مرکز بنا کر اپنے نتائج دیے ہیں، جسے ایک انگریز کاسمولوجسٹ فریڈ ہائل نے بگ بینگ کا نام دیا ہے۔ اب آج کے دور میں اسٹیفن ہاکنگ، راجر پینروز اور دیگر نامور معاصرین سمیت، معاصرین کیا ہے؟ کنٹمپریریز، طبیعت دانوں کے درمیان کائنات کے ظہور پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ کیا اتفاق رائے ہے؟ کہ اس نے 13.8 بلین سال پہلے ابتدائی طور پر خلا میں 1 انچ سے انتہائی چھوٹے سائز کے، ناقابل یقین حد تک گرم، گھنے ڈینسٹی گھنے مادہ کے واحد ایک ٹکڑے سے پھٹنا شروع کیا تھا، ایکسپلوڈڈ۔ چند ابتدائی لمحات کے اندر یعنی سیکنڈز میں کائنات میں ناقابل یقین رفتار سے اضافہ ہوا۔ جس تیزی سے کائنات پھیل دی گئی، اس کے ساتھ اس کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا گیا۔ اس بڑھتی ہوئی ٹھنڈک کی وجہ سے ذرات کی دھول، جسے کوارک کہتے ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون اور ایٹم نیوکلیائی میں بدل گئے۔ یعنی انہوں نے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون کی شکل اختیار کر لی۔ یہی مادے کے بلڈنگ بلاکس ہیں، یعنی انہی 3 چیزوں سے مادہ وجود میں آیا اور انہی سے کائنات بنی ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم مکینکس کی تھیوریز کو ایک ایٹم سے لے کر ستارے تک کائنات کے مختلف اجزاء کی پیدائش، ترتیب اور انحطاط مینس اس کے گرنے، منہدم ہونے کی وضاحت کے لیے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اسباب اور اثرات یعنی کاز اور ایفیکٹ کے تعلق کو سائنس کی طرف سے اب تک پیش کردہ تمام تھیوریز کی متحرک روح سمجھا جاتا ہے، یعنی تمام سائنس کی تھیوریز کاز اینڈ ایفیکٹ پہ مبنی ہیں۔ جبکہ کائنات کے ابتدائی پھٹنے کی صورت میں، غور فرمانا ہے، جبکہ کائنات کے ابتدائی پھٹنے کی صورت میں جب سائنس کوئی قابل مشاہدہ سبب یعنی کاز کو تلاش نہ کر سکی، تو اس نے کوانٹم سنگولیرٹی کے مفروضے کو اپناتے ہوئے کاز اور ایفیکٹ کے اس مقدس اصول پر سمجھوتا کر لیا۔ یہ اس نقطہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جب بگ بینگ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کائنات لامحدود طور پر چھوٹی اور لامحدود طور پر گھنی یعنی ڈینس تھی۔ طبیعت دانوں کا خیال ہے کہ ریاضی کائنات میں ایسے نقطہ سے متعلق لامحدود اعداد کو سنبھالنے میں یا حل کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور ایسی صورتحال میں جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری یا عمومی نظریہ اضافیت خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں۔ سائنس نے اس ابہام کا کوئی معقول حل تلاش کرنے کی بجائے اسے فرسٹ کاز یا پہلی وجہ کے طور پر فرض کرنے کو ترجیح دی، جس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے
سائنس نے ایک کمزور مفروضے کا سہارا لیا، لیکن اس کے بے جا تعصبات اور سخت رویے نے اس معاملے کے پیچھے کار فرما الوہیت پر ایک لمحے کے لیے بھی غور نہیں کرنے دیا۔ مادیت ہے، مادہ پرست ذہنیت ہے۔ تو عزیز دوستو، اسٹیفن ہاکنگ نے کوانٹم سنگولیرٹی کی بنیاد پر، جہاں کثافت لامحدودیت تک پہنچ جاتی ہے، کہا ہے کہ اس طرح کی لامحدود کثافت بلیک ہول کی ممکنہ وجہ اور ایک دن کائنات کے بگ کرنچ کی متوقع وجہ ہو سکتی ہے، جس کا مطلب ہے سنگولیرٹی کی انتہائی نقطہ پر پہنچ کر کائنات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بلیک ہول سے منسوب تمام کائناتی نظام کے مکمل خاتمے کے بارے میں سائنس کے خیالی مایوس کن نقطہ نظر کے برخلاف قرآنی نظریہ امید افزا پیغام دیتا ہے کہ بلیک ہول نئی دنیاؤں کے ظہور کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ قرآنی آیات میں بلیک ہول جیسے کائناتی مظاہر کا ذکر ہے، مگر ہمیں کچھ آیات سے یہ معلومات بھی ملتی ہے کہ اس طرح کے ٹوٹتے ستاروں سے نئی تخلیق کا آغاز، نئے ستاروں کی تخلیق یا نئی دنیا یا کائنات کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ بلیک ہول کی یہ صلاحیت، یہ فیوچر کی بات نہیں ہے، ماضی سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ بلیک ہول کی یہ صلاحیت، کون سی صلاحیت؟ کہ خود منہدم ہو کر ایک نئی دنیا کا پیغام۔ تو بلیک ہول کی یہ صلاحیت گیس اور دھول کے ایک بڑے گھومتے ہوئے بادل سے نظام شمسی کی تخلیق سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ گیس اور دھول کے بادل ایک بہت بڑے شمسی نیبولا نامی ستارے کے بلیک ہول کی طرز پر کولیپس ہونے کی صورت میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سورج ملکی وے کہکشاں کے خاندان میں 100 بلین سے زیادہ ستاروں میں سے ایک ہے، لہٰذا باقی ستاروں کی تخلیق کا پس منظر بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ پاسبلٹیز۔ حال ہی میں ہیلنگ ڈنگ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک کاسمولوجسٹ نے ملٹی ورس تھیوری کی وکالت کرتے ہوئے بلیک ہول کے بارے میں ایک ممکنہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے نزدیک ہماری کائنات میں ایک فنا ہوتا ہوا ستارہ کوانٹم ٹنلنگ کے عمل سے گزر کر کسی اور جگہ ایک نئی کائنات کی تخلیق کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے میں وہ ہماری کائنات کی خلا میں ایک بلیک ہول کی شکل چھوڑ جائے گا، یعنی یہاں بلیک ہول لگے گا، ادھر کہیں اور یونیورس بسائے گا، پیدا کرے گا۔ قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل فطرت کے ایسے پر اسرار کاموں جیسے بلیک ہول یا بلیک مادہ کے بارے میں رہنمائی کا ویژن دیا ہوا ہے، جنہوں نے سائنس کو عرصہ دراز سے پریشان کیا ہوا ہے۔ قرآن کا رہنما ویژن سائنس کو اس طرح کی کائناتی مہموں کو حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے، بشرطے کہ ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ مادیت پسند ذہنیت کی سخت قید سے باہر آنے کے لیے تیار ہو، ولنگ ہو قرآن کریم کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، پچھلی چند دہائیوں سے جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم مکینکس کی تھیوریز کو ایک ایٹم سے لے کر ستارے تک کائنات کے مختلف اجزاء کی پیدائش، ترتیب اور انحطاط کی وضاحت کے لیے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم موجودہ تحقیق کے مطابق مذکورہ دونوں تھیوریز میں ستاروں کے کولیپس ہونے اور ایٹموں یا پروٹونز کے کولیپس ہونے کے معاملات پر ایک دوسرے سے مطابقت نہیں پائی جاتی، یعنی مفروضوں پہ جو قائم چیز ہوگی وہ مستقل نہیں ہو سکتی۔ لامحدود کثافت کے شکار ہونے والے ستارے کے کولیپس ہونے کے امکان کے برعکس
پروٹون کی صورت میں اس طرح کے انہدام یا کولیپس ہونے کا شاید ہی تصور کیا جا سکے، جیسا کہ پولی کے اخراج کے اصول یا پولی کے ایکسکلوژن پرنسپل کے تحت فرض کیا جاتا ہے۔ اس اصول کو ولف گینگ پولی نے 1925 میں دریافت کیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ وضاحت پیش کرتا ہے۔ کون وضاحت پیش کرتا ہے؟ ولف گینگ، کہ کائنات کے تمام معلوم ذرات، یعنی وہ ذرات جن سے یہ کائنات بنی ہے، دو قسم کے ہیں۔ پہلے قسم میں سپن آدھا کے ذرات ہیں، ہاف سپن کے ذرات ہیں، جو کائنات میں مادے کو بناتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سائنس کی ٹرمینالوجی ہے، تھوڑا سا ذہن کو فوکس کرنا پڑے گا۔ پہلی قسم میں سپن آدھے کے ذرات ہیں، ہاف سپن کے ذرات ہیں، جو کائنات میں مادے کو بناتے ہیں۔ دوسری قسم کے ذرات سپن 0، 1 اور 2 کے ہوتے ہیں۔ سپن کیا ہے؟ 1 سپن، 2 سپن، 3 سپن اور آدھا سپن، آدھا سپن یعنی پورا چکر نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ دوسری قسم کے ذرات سپن 0، 1 اور 2 کے ہوتے ہیں، جو مادے کے ذرات کے درمیان قوت یعنی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ آدھے سپن مادہ اور باقی اس کی قوت۔ آدھے سپن کے مادے کے ذرات اخراج کے اصول کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو ایکسکلوژن پرنسپل ہے، جو کہتا ہے کہ دو ملتے جلتے ذرات ایک ہی حالت میں موجود نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پوزیشن اور رفتار یعنی ویلوسٹی دونوں کسی وقت بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اخراج کے اصول کی وجہ سے مادے کے ذرات یعنی آدھے سپن کے ذرات سپن 0، 1 اور 2 کے ذرات سے پیدا ہونے والی قوت کے زیر اثر بہت زیادہ کثافت کی حالت میں بھی نہیں ٹوٹتے۔ اگر مادے کے ذرات تقریباً ایک جیسی پوزیشن رکھتے ہوں، یعنی ایک لائن میں ایک ڈائریکشن میں آ جائیں، تو ان کی رفتار مختلف ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے وہ زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ ایکسکلوژن یا اخراج کے اصول کے مفروضے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے، اس پر تنقید کرتے ہوئے، اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھا ہے کہ اگر دنیا اخراج کے اصول کے بغیر تخلیق کی گئی ہوتی، نہ تو کوارک میں الگ الگ جامع پروٹون اور نیوٹرون بنانے کی صلاحیت ہوتی، اور نہ ہی یہ پروٹون اور نیوٹرون الیکٹران کے ساتھ مل کر جامع قسم کے ایٹم بنانے میں کامیاب ہوئے ہوتے۔ یعنی نہ پروٹون ہوتے، نہ ایٹم ہوتا، نہ یہ یونیورس ہوتی، نہ یہ مادہ ہوتا۔ اس طرح ایٹمز کی تشکیل، جو مادے اور کائنات کی تعمیر کے بنیادی عناصر ہیں، کو ایک کمزور مفروضے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، جب اس کا جواب نہیں ملا تو اس کے لیے ایک مفروضہ بنا لیا، جسے اخراج کا اصول یا انگریزی میں ایکسکلوژن پرنسپل کہتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی سائنس کی کیا کمزوری ہو سکتی ہے؟ تو عزیز دوستو، اپنی پوری تاریخ میں سائنس نے زندگی کی ابتدا کے حوالے سے سینکڑوں تصورات پیش کیے، لیکن ان میں سے زیادہ تر مفروضوں اور قیاس پر مبنی تھے۔ یعنی وہ جو سینکڑوں تصورات تھے، ان کی بنیاد زیادہ تر مفروضے اور قیاس آرائیاں تھیں، جیسا کہ ہم نے لیکچر 175 میں اس سلسلے میں کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ لہٰذا انہیں چند نسلوں سے آگے اپنی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے شاید ہی کوئی قابل قدر دلیل مل سکی ہو۔ مفروضے تھے۔
اسی طرح حیاتیاتی ارتقاء وہ جو ڈارون نے پیش کیا تھا، یا اس طرح کے دیگر نظریات کو ڈیزائن کرنے میں سخت کوششوں کے باوجود سائنس پہلی تخلیق سے افزائش کے تولیدی نظام میں تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن فرام دا فرسٹ کریشن ٹو دا پروکریشن اور زندگی کے دوام کے لیے واحد جنس سے نر اور مادے میں جوڑوں کی تشکیل جیسے اہم مسائل پر اتفاق رائے حاصل نہیں کر سکی۔ سائنس کے برعکس قرآن حکیم زندگی کے ان تمام پہلوؤں کے بارے میں اپنی وضاحت میں بہت فصیح و بلیغ اور قطعی ہے، ڈیفینٹ ہے، کوئی شک شبے کا شائبہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ایک ہی نفس کے طور پر منکشف کیا ہے کہ آدم کو بنایا، جن کے اپنے وجود سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے وجود سے ان کی مادہ ساتھی یعنی ہوا زمین پر اترنے سے پہلے پیدا کی گئی۔ اللہ نے زمین کو افزائش نسل کے تولیدی عمل کے ذریعے آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نر کے نطفے کے قطرے کو مادہ کے انڈے کے ساتھ ملا کر نوع انسان کی تولیدی صلاحیت کو قائم کیا گیا۔ اس شاندار عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی مشترکہ تولیدی سرگرمیوں کو دوام بخشا، پرپیچویٹ کیا، بڑھایا، فروغ دیا، جس نے خاندان کے ادارے کی مضبوط بنیاد بھی فراہم کی۔ یہ صرف انسانوں تک نہیں تھا، جانوروں اور پودوں کے معاملے میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ تفصیلی مطالعہ کے لیے اسکرین پر دکھائے گئے قرآنی حوالہ جات پیش ہیں۔ تو عزیز دوستو، اب ذرا غور فرمائیے، اب ذرا توجہ فرمائیے۔ اگر تخلیقیت کے تصور کو روایتی تعصبات اور سائنس کی ضد پر نہ چھوڑا جائے اور ایک بار یہ مان لیا جائے کہ پہلا وجود براہ راست تخلیق کے عمل سے وجود میں آیا تھا، پہلا ممبر، جیسا کہ کائنات کی تخلیق بگ بینگ کے طور پر ہوئی، اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ یہ نظریہ ہی سائنس کا ہے، تو اس سے یہ حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ حیوانی زندگی کی تمام انواع، تمام سپیسیز کا پہلا رکن خالق حقیقی کے اپنے براہ راست تخلیقی عمل سے پیدا ہوا اور پھر اسی روح واحدہ سے، ون سیلف سے اس کی مادہ کا ظہور ہوا اور پھر نر اور مادہ کے اشتراک سے ان کی نسل کا آغاز مختلف تولیدی اشکال سے شروع ہوا۔ تولیدی اشکال جو ہے، تولیدی عمل جو ہے، اس میں مختلف حیوانات میں انسان کے مقابلے میں کچھ فرق ہے۔ عزیز دوستو، زمین کائنات میں اپنے معمولی سائز کے باوجود قدرت کے عظیم راز بتاتی ہے۔ ان میں سے ایک اس کا حفاظتی نظام ہے۔ اتنی سی ذرہ برابر زمین، اتنے بڑے بڑے کاسمک باڈیز، گلیکسیز اور ستارے۔ سائنس اپنی حالیہ دریافتوں تک اس نظام کے کئی پہلوؤں پر الجھنوں کا شکار رہی ہے، حالانکہ قرآن حکیم نے 15 صدیوں قبل ہی ان پہلوؤں کے بارے میں انکشافی معلومات فراہم کر دی تھی۔ صرف معلومات نہیں، ریویلنگ انفارمیشن، رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ میں یہاں ان میں سے 4 پہلوؤں کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ اول یہ کہ زمین بنیادی طور پر ان عناصر پر قائم ہے جو نظام شمسی کے بھی نمایاں عناصر ہیں جس سے زمین کا تعلق ہے۔ سورج کی 98% کمیت یعنی ماس، مادہ، 3 گیسوں
ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم پر مشتمل ہے، اور زمین کے کانسٹیٹوئنٹس بھی انہی 3 گیسز سے پیدا ہوئے۔ اس طرح کی یکسانیت اسے مادر شمسی نظام کے اندر رہتے ہوئے توازن، مطابقت اور قائمیت فراہم کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ چھوٹی سی زمین ذرہ برابر، اور اس پر زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ری سائیکلنگ سسٹم کے ساتھ پانی کو اتارا گیا۔ پانی کو اتار کے سمندروں میں رکھا، پھر اوپر لے جایا، پھر نیچے لائے، پھر اوپر۔ ندیاں، چشمے، کیا کیا انسان کو میسر آیا۔ اور دوسرا، لوہے کو اس طاقت کے ساتھ اتارا گیا کہ مناسب جیو میگنیٹک فیلڈ تیار ہو، جس کے ذریعے میگنیٹک اسفیئر یا وان ایلن بیلٹس قائم ہو سکے۔ یہ وہ سفیئرز ہیں، وہ معاملات ہیں جو اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ 7 تہوں پر مشتمل فضا زمین کو ایک حفاظتی چھت فراہم کرتی ہے، جو زمین اور اس پر زندگی کی قائمیت کے لیے برقرار رکھنے کے لیے نقصان دہ مادوں کو زمین پر اترنے سے روکتی ہے، اور زمین کے لیے افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے مادے کو فلٹر بھی کرتی ہے کہ یہ مادہ آئے گا کیونکہ یہ زمین کی ضرورت ہے، یہ مادہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی خدائی، الوہیت۔ چوتھا یہ کہ پہاڑوں کی تخلیق سے زمین کے استحکام کو یقینی بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ زمین کے حفاظتی نظام کے تفصیلی مطالعے کے لیے لیکچر 172 کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سکرین پر دکھائے گئے قرآنی حوالہ جات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، محدود وقت میں دی گئی چند مثالوں سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات اور زندگی کے معاملات کے بارے میں اپنے نظریات کو قائم کرنے کے لیے سائنس کس قدر مفروضوں، ہائپوتھیسز اور قیاس آرائیوں پر انحصار کرتی رہی ہے۔ سائنس نے کبھی بھی مادیت اور مشاہدے کی تنگ گلیوں سے نکل کر مادی مظاہر کے پیچھے ہمہ گیر طور پر کام کرنے والے الوہی نظام ہستی ڈیوائن آرڈر کے بارے میں سوچنے کو ترجیح نہیں دی، سوچا ہی نہیں۔ اس تناظر میں سورہ یاسین کی آیت 36 میں سائنس کی اس ضد کو بڑی فصاحت سے بیان کیا گیا ہے، جس کی بنیاد زیادہ تر ایمان کی کمی، علم کی محدودیت اور مادہ پرست ذہنیت اور سماجی و ثقافتی تنگ نظری پر مبنی تعصب ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، غور فرمائیے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے سوائے مفروضوں کے۔ ان کا اڑنا بچھونا مفروضے ہے۔ در حقیقت مفروضہ حقیقت کے خلاف بالکل ٹھہر نہیں پاتا، اس کا کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات
ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 178 ہے، 178۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2R14۔ ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔